حضرت عمر بن خطاب اعلان نبوت کے چھٹے سال اسلام لائے۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی تھی: اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اس حدیث میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آپ ہی کا نام لے کر دعا فرمانا مذکور ہے، اور آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام لانے والے مردوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، یہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو در ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام اہل مکہ نے سنا۔ میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا: کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کی: پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان دو صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ جب ہم اس طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار حمائل کی کمان شانے پر لٹکائی اور ہاتھ میں تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا: تمہاری صورتیں بگڑے، تمہارا ناس ہو جائے۔ ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے مرحوم، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ وہ آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ غائب جاننے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 احادیث مروی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں آقا مولا کے ساتھ رہے اور غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی دکھائی۔ مصر کی فتح کے بعد وہاں کے گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصریوں کو ان کے رواج کے مطابق ایک کنواری لڑکی دریائے نیل کی بھیٹ چڑھانے کی اجازت نہ دی تو دریائے نیل خشک ہو گیا۔ اس پر گورنر نے آپ کی خدمت میں سب ماجرا لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر ان سے فرمایا: اس خط کو دریا میں ڈال دو۔ خط میں لکھا تھا: اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام۔ معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرماتا ہے اور میں اللہ واحد سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو دریا ایسا جاری ہوا کہ معمول سے 16 گز پانی زیادہ چڑھ گیا اور وہ پھر کبھی خشک نہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ساریہ نامی شخص کی سربراہی میں جنگ کے لیے بھیجا۔ کچھ دن بعد جمعے کے خطبے میں آپ نے 3 بار فرمایا: اے ساریہ، پہاڑ کی طرف۔ جب لشکر کا قاصد آیا تو اس نے بتایا کہ ہمیں شکست ہونے کو تھی کہ ہم نے یہ آواز سنی: اے ساریہ، پہاڑ کی طرف۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ پس جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور ہمیں فتح ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سب سے اول ہجری تاریخ و سال جاری کیا اور حکومتی نظام کے لیے دفاتر و انتظامی شعبے قائم فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساجد میں روشنی کا مناسب انتظام کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماہ رمضان میں ایک مسجد میں قندیل روشن دیکھی تو فرمایا: اللہ پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن فرمائے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صوف کا لباس پہنتے جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوتے۔ اس لباس میں درہ لیے ہوئے بازار تشریف لے جاتے اور اہل بازار کو ادب فرماتے۔ سادہ غذا کھاتے، عوام کے حالات جاننے کے لیے راتوں کو گشت کرتے۔ جس کسی کو گورنر بناتے تو اس کے اثاثوں کی فہرست لکھ لیا کرتے، نیز اسے عوام کی فلاح کے لیے نصیحتیں فرماتے اور شکایت ملنے پر گورنر کو بھی سزا دیتے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئی۔ دمشق، بصرہ، اردن، مدائن، حلب، بیت المقدس، نیشاپور، مصر، اسکندریہ، آذربائیجان، طرابلس، اصفہان، مکران وغیرہ متعدد علاقے آپ ہی کے دور میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اے غیب کی خبر بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے، اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ آپ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی معاملے میں آپ جو مشورہ دیتے یا رائے پیش کرتے، قرآن کریم آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء موجود ہیں جن کی وحی الہی نے تائید فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے رب نے 3 امور میں میری موافقت فرمائی، مقام ابراہیم کی جگہ پر نماز کے متعلق، پردے کے بارے میں، اور بدر کے قیدیوں کے معاملے میں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان 3 امور میں اسر کی وجہ ان کی شہرت ہے، ورنہ موافقت کی تعداد اس سے زائد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے رب نے مجھ سے 21 باتوں میں موافقت فرمائی۔ حجاب کے احکام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے سامنے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، اس لیے آپ انہیں پردے کا حکم دے دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ ہے، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ ہے، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدیہ کی رائے دی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی، اگر اللہ ایک بات پہلے لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا، اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ ایک روز کعب احبار نے کہا، آسمان کا بادشاہ زمین کے بادشاہ پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، مگر اس بادشاہ پر افسوس نہیں کرتا جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ یہ سن کر کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ توریت میں یہی الفاظ ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے، یعنی سجدہ شکر ادا بجا لائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ نے نماز کے لیے بلانے کے متعلق مختلف تجاویز دی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک آدمی کو مقرر کر لو جو نماز کے وقت آواز دے کر لوگوں کو بلا لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند سے جگانے کے لیے کسی نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو آپ نے فجر کی اذان میں ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کی حفاظت کا مسئلہ نہ پیدا ہو، اس لیے قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے۔ آپ کے بار بار اصرار پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے راضی ہوئے۔ یوں آپ کی فراست و دانائی کی وجہ سے قرآن کریم ایک جگہ کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے دور خلافت کے شروع تک لوگ الگ الگ تراویح پڑھتے تھے۔ آپ نے انہیں ایک امام کی اقتداء میں جماعت کی صورت میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سے پہلی امتوں میں محدثین صاحب الہام ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے محبت رکھتے ہو۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جس قدر خوشی یہ فرمان سن کر ہوئی کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ میں آقا و مولا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا مجھے امید ہے کہ میں ان سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی گائے کو ہانک رہا تھا، جب تھک گیا تو اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے کہا ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ہمیں زمین کی کاشت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، گائیں بولتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو میں نے مانا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہ تھے۔ پھر فرمایا ایک آدمی اپنی بکریوں میں تھا جبکہ بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے مالک نے وہ بکری چرا لی۔ بھیڑیے نے اس سے کہا یوم صبا کو اس کی حفاظت کون کرے گا جب میرے سوا کوئی چرواہا نہیں ہوگا؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ فرمایا میں نے اس بات کو مانا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حالانکہ وہاں دونوں موجود نہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور سر نہ اٹھاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے لیے دعا کر رہے تھے جبکہ وہ تختے پر تھے، تو ایک آدمی نے اپنی کوہنی میرے کندھے پر رکھ کر کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا، کیونکہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے اور ابو بکر و عمر نے کیا، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر اندر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر باہر نکلے، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں تم میں کتنے دن اور رہوں گا، لہٰذا میرے بعد والوں میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھ سے جبرائیل نے کہا ہے کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا، یعنی ان کی وفات سے اسلام کو بہت نقصان پہنچے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی شخص سے واقف نہیں جس نے جرت کے ساتھ راہ خدا میں ملامت سنی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو جب آپ نماز فجر پڑھانے لگے تو ایک مجوسی ابو لولو نے آپ کو دو دھارے خنجر سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جو 6 اکابر صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل تھی کہ یہ باہم مشاورت سے ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اسی دن آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہچاننے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔